الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ سب دل سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، اور جب ہم نے اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کی وحدانیت کا جب ہم نے اقرار کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے جو پہلا حکم نافذ فرمایا، پہلا حکم اللہ نے فرمایا وہ نماز کو تعلیم فرمایا. ایمان کے بعد اگر کوئی چیز قابل قدر ہے، اور ایمان کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ہمارے ذمہ جو سب سے پہلی چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے. آج دیکھا جائے تو نماز کے متعلق بھی سب سے زیادہ کمی اور کوتاہی سامنے آ رہی ہے. بڑے افسوس کا مقام ہے اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہم نے گویا کہ صرف جمعے کی نماز پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسا ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم 2 رکعت جمعے کی نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں. میرے بھائی یاد رکھیں، ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو زندگی، صحت و تندرستی، تر و تازگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ نے آپ کی نافرمانی کے باوجود بھی اللہ نے آپ کو چلنے کے لیے رکھا ہے. ورنہ جس طریقے سے کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ کے اپنے نافرمان بندوں کو اپنی بنائی ہوئی، پانی پر بچھائی ہوئی زمین پر چلنے ہی نہ دے، اور زمین کو حکم دے اس نافرمان کو اپنے اندر. تو زمین کو حکم ہو کہ تو پھٹ جا اور اس کو اپنے اندر سمیٹ لے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اب بھی ہمیں اور آپ کو چلنے کا موقع دے رکھا ہے، صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، رزق دے رہا ہے، کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے. ہمارا کوئی کمال، کوئی احسان نہیں. احسان اور فضل، کمال وہ اللہ کا ہی کمال ہے. آج مسلمانوں کی طرف سے فرائض کی ادائیگی میں جو سب سے زیادہ کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے وہ نماز کے متعلق ہی پائی جاتی ہے. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلی بار بتلانے والی بات ہے ہی نہیں. آپ ایک زمانے سے سنتے آ رہے ہیں. بچپن میں تھے اس وقت بھی آپ نماز کے متعلق سنتے رہے، جوانی کی دہلیز پر آئے تب بھی آپ سنتے رہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تب بھی آپ نماز کے متعلق ہی سن رہے ہیں. اگر اس عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی نماز کا اہتمام نہیں ہو پایا، اپنی زندگی میں نماز نہیں آ پایا، تو میرے بھائی مسلمان ہم کس نام کے ہیں؟ کیسا ہے مسلمان؟ کس کام کے ہم مسلمان
نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی عمل ہمارا مسلمانوں والا، ایمان والا، مومنوں والا ہے ہی نہیں، نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر۔ ہمارا ایمان نہ ظاہری طور پر اتنا مضبوط ہے کہ ہم غیروں سے اپنا حلیہ درست کر لیں۔ غیر میں اور اپنے میں فرق جو ہوتا ہے، سکھ لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے، سکھ کی ایک الگ پہچان ہے، سکھ برادری کی ایک الگ پہچان ہے، دور سے ہی دیکھ میں آ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ سکھ ہے۔ کیا پہچان ان کی؟ لمبی داڑیاں رکھتے ہیں، سروں پر پگڑیاں باندھتے ہیں، ایک پہچان ہے وہ۔ مسلمانوں کی کیا پہچان؟ مسلمانوں کی پہچان یہ ہے، اچھا سکھوں میں وہ مونچھ اور داڑھی دونوں کو برابر طریقے سے رکھ لیتے ہیں، مونچھ بھی برابر ہوتا ہے، داڑیاں تو لمبی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے آیا الشواری، داڑھی کے بارے میں آیا داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھ کے بارے میں آیا مونچھ کو کترواؤ، سروں پر ٹوپی سجاؤ، اپنا لباس شرعی لباس لاؤ، جامع کرتا پہنو، پاجامہ پہنو، لنگیا پہنو، جو بھی پہنو، ایسا لباس پہنو کہ جو تمہیں غیروں سے اور تم میں فرق ڈال دے، پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے چہرے پر سنت نبوی ہو، تمہارے لباس سے، تمہارے ظاہری سے پتہ چلے۔ لیکن آج اگر ہمارے لوگوں کو اور غیروں کو دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا جائے، اگر نام نہ معلوم ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان پیسا جا رہا ہے، مسلمان تنزلی کے غار میں جا رہا ہے، مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں کچھ کر رہا، مسلمان کو کوئی پریشان نہیں کر رہا، مسلمان کو کوئی تنزلی کے غار میں نہیں دھکیل رہا، مسلمان اس کا خود ذمہ دار ہے۔ مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس کا خود ذمہ دار مسلمان ہی ہے۔ کیا صحابہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا صحابہ دین پر چلنے والے نہیں تھے؟ کیا صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہیں تھے؟ آخر کیا طاقت تھی ان کے اندر کہ 313 صحابہ میدان بدر میں، جنگ بدر کامیاب کر جاتے ہیں، جہاں ایک طرف ہزاروں کی لشکر اور ایک طرف کہاں 313؟ کیا تھا ان کے پاس؟ وہی ایمانی قوت، وہی ایمانی حلاوت، اور وہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیروکاری تھی، اور ان کا حلیہ ایسا تھا کہ وہ 1000 کفار مشرکین پر جو ہتھیار سے لیس، ان کے پاس نیزہ کمان تمام طرح کے ہتھیار، اور مسلمان 313 کی جماعت اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ نام کے مسلمان نہیں، وہ کام کے مسلمان تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی تھی، ان کو جو دین کی تعلیم دی گئی تھی، ان کو جو بتایا گیا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے سینے سے دین کو لگایا تھا، جس کی وجہ سے وہ کفار و مشرکین پر کامیاب ہوئے، اور اللہ کی مدد جنگ بدر میں ایسی آئی کہ مسلمانوں نے کفار و مشرکین کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی جو ہمارے نبی کے زمانے میں جو اللہ تھا، آج بھی وہی اللہ ہے۔ اللہ کی مدد جو اس وقت آئی تھی، آج بھی اللہ کی مدد اس ویسے ہی آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مومن بنے تو کامل مومن بنے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اب دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان تو سربلند ہے نہیں، مسلمان تو مغلوب ہے، غالب تو ہے نہیں، نعوذ باللہ کا قرآن جھوٹا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، قرآن کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم واقعتاً مومن ہو تو تم یقیناً سربلند رہو گے۔ اگر ہم سربلند نہیں ہیں تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ مومن ہم نہیں ہیں۔ اگر ہماری تھوڑے بہت عبادات میں درستگی آگے جا رہی ہے، نماز کا اگر ہم اہتمام کر بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ نوافل کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے معاملات سب سے گھٹیا، سب سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اخلاق سب سے خراب ہوتا جا رہا ہے، ہمارے معاشرتی زندگی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں مسلمانوں کا معاملات اگر دیکھا جائے تو کفار و مشرکین غیر بھی شرما جائیں گے
قرآن کی یہ تعلیم نہیں ہے، دین کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ مسلمان جھوٹ بولے، مسلمان دھوکہ دے، مسلمان کسی کے ساتھ بے وفائی کرے، مسلمان کسی سے غداری کرے۔ یہ دین کی، شریعت کی، احادیث کی اور قرآن کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن آج مسلمانوں کو دیکھا جائے ہر 10 باتوں میں 8 باتیں ان کی جھوٹی ہوتی ہے، مشکل سے 2-4 باتیں ان کی سچ نکلتی ہے۔ جہاں فائدے کی بات، بینیفٹ کی بات یا معاملات میں، تجارت میں کوئی مسئلہ آ جائے تو دیکھیے ان کی جھوٹ کی لڑی لگ جاتی ہے، جھوٹ ہی جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں پھر اس طریقے سے ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے، ہمارا معاشرہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں کر پائے گا، ہم کسی پر غالب نہیں ہو پائیں گے جب تک ہم ان بری عادات کو چھوڑیں گے نہیں۔ مسلمان کا نام مسلمان آیا کس سے؟ اس کا اصل معنی سین، لام اور میم ہے، جس کے معنی سلامتی کے ہیں، اطاعت، فرما برداری کرنے کے ہیں۔ مسلمان تو کہا ہے اس کو جا رہا ہے کہ جو اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کے حکم کو ماننے والا ہو۔ آج ہم نظر دوڑائیں اپنی زندگی پر، صبح سے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم اللہ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں اور کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ غور کریں ذرا، کیا ہمارا دل اتنا پتھر ہو چکا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں، دین کی باتیں یا اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہمارے دل تک نہیں پہنچ رہی، اتنا دل ہمارا سخت ہو گیا۔ بدبختی کی 4 علامتیں ہیں، بدبختی کی 4 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کا آنکھ ایسا خشک ہو جائے کہ اسے آخرت یا اللہ کے خوف سے ان کے آنکھوں میں آنسو کا قطرہ بھی نہ آئے، یہ بدبختی کی پہلی علامت ہے۔ اتنا سخت ہو جائے کہ اس کی آنکھوں سے پورا آنسو کی لڑی تو دور کی بات، اس کے آنکھ تر بھی نہ ہو، گیلا پن بھی نہ ہو۔ آج ہمارا حال ایسا ہی ہے۔ اور دوسری بدبختی کی علامت ہے کہ انسان کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ اسے اللہ کے خوف کا بھی ذرہ برابر بھی ڈر اور خوف نہ ہو، اور اپنے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس کا دل پگھلتا نہ ہو، تو وہ انسان کے دل یقیناً وہ سخت ہو چکا ہے۔ کہتے نہیں ہم اور آپ بھی اگر کسی کو ذرا سا اونچے لیول پر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کتنا دل اس کا پتھر ہو چکا، سخت ہو چکا ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جس کا دل نرم ہو۔ سخت دل والا انسان وہ بدبختی کی علامتوں میں سے ہوتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنے اوپر غور کریں، فکر کریں۔ ہمارے عمر بچپن سے جوانی، نوجوانی سے جوانی سے پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی، لیکن ہمیں دین پر چلنا نہیں آیا، قرآن پڑھنا نہیں آیا، سیکھنا سکھانا نہیں آیا، نماز کے طریقے نہیں آئے، نماز نہ خود پڑھنا صحیح سے آیا، نہ اپنے گھر والوں کو ہم کبھی بتا پائے، تو میرے بھائی اس دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں جانوروں کے لیے نہیں، جانوروں کی طرح تو نہیں بھیجا۔ جانور کا کام کیا ہے؟ گائے، بیل، بکری، بھینس کا کام کیا ہے؟ ان کے ذمہ ان کو کھانا ملے، جتنا ملے کھا جائے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ بچڑے کو جب آپ گھاس دیں گے کھانے کے لیے تو اس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اس کی ماں بھوکی ہے یا پیٹ بھری کی ہے، اس کو جتنا ملے گا وہ کھا جائے گا۔ لیکن انسان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے ایک ہمدردی بھی رکھی ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھو۔ اگر ہم خود ہی کھاتے چلے گئے اور اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، گھر والوں کا خیال نہیں رکھے تو پھر ہم میں اور غیروں میں یا ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جانوروں کے ذمہ سوال و جواب نہیں ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں، قیامت کے لیے جب سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ تمام کے تمام ریسا ریسا، مٹی مٹی ہو جائے گا۔ سب کے سب جانور کیا ہوں گے؟ مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن جب آخری سور پھونکا جائے گا پھر انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا والبعث بعد الموت، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟
ایمان مجمل ایمان مفصل یاد ہے کہ نہیں ہے سب کو؟ کہتے ہیں والبعث بعد الموت، کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا. یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا کس کو؟ یہی انسانوں کو، جانوروں کو نہیں. یہی انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. پھر جب حساب و کتاب کے لیے میدان محشر قائم ہوگی، اللہ کی عدالت لگے گی، پھر انسانوں سے سوال ہوگا کس چیز کا؟ یہ جو دنیاوی زندگی میں جو آپ کو وقت ملا ہے، اس دنیاوی زندگی میں آپ نے تیاریاں کیا کی ہیں؟ اسی کے بارے میں اللہ عدالت لگائیں گے. اور سوال اس دنیا کے بارے میں ہوگا کہ تم کو ہم نے زندگی دی، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ سوال ہوگا. اللہ پوچھیں گے تم کو ہم نے صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، اپنی صحت کا کیا استعمال کیا؟ اپنی تندرستی کا کیا استعمال کیا؟ میری نافرمانیوں میں گزارا، میری نافرمانیوں میں میری زمین پر چلتا رہا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس نافرمان کو منہ کے بل، سر کے بل، جیسا بھی ہو پکڑو، جبڑا پکڑو اور اسے جہنم میں ڈالو. کون بچائے گا پھر ہم کو؟ کون بچائے گا میرے بھائی؟ یہ حقیقت ہے. ان باتوں کو سمجھیے، یہ حقیقت ہے، یہ ہونے والا ہے. قرآن کی تعلیمات، احادیث بھری پڑی ہے ان چیزوں سے کہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور انسانوں کو ان کے کیے کا حساب بدلا دیا جائے گا. وہ اپنی زندگی میں جو کچھ کر کے مارا ہے، اگر وہ اچھے اعمال کر کے جائے گا اس دنیا سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بدلے، ان اعمال، نیک اعمال کے بدلے اس کو جنت عطا کریں گے. جنت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ زندگی میں، دنیاوی زندگی میں نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی دل میں اس کا خیال تک آیا. وہ جنت کی بہاریں ہوں گی. اور جہنم کی جو سزا ہوگی، اگر ہمارے اعمال برے نکلے تو جہنم کی سزا بھی وہ ایسی سزا ہوگی نہ کبھی اپنے آنکھوں سے ہم نے دیکھا، نہ کبھی ہمارے دل میں، ذہن میں، دماغ میں اس کا خیال بھی آیا ہوگا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی وہ سزا، وہ عذاب ہوگا. آج ہم دنیاوی آگ کو برداشت نہیں کر پاتے. ذرا سے چراغ جلا کر اپنے انگلی کو 10 سیکنڈ کے لیے ہم نہیں رکھ پاتے ہیں. تو میرے بھائی، جب دنیاوی آگ کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو آخرت کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اور آخرت کی آگ دنیاوی آگ کے مقابلے میں 70 گنا بڑھا ہوا ہے. کتنا؟ 70 گنا. آج سورج میلوں دور ہے، لیکن ذرا سی دھوپ تیز ہوتی ہے، گرمی پڑتی ہے، انسان پریشان ہونے لگتا ہے، اپنے آپ کو سائے میں ڈالنے لگتا ہے کہ کہیں مکان کا سایہ ملے، کہیں پنکھے کی ہوا مل جائے، اے سی مل جائے، کچھ بھی ملے، اپنے آپ کو دھوپ سے بچاتا ہے. لیکن کل میدان محشر میں سورج ہمارے سے 1.25 نیزے پر ہوگا. نیزہ جانتے ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بالکل سر کے اوپر ہوگا سورج، سر کے اوپر ہوگا سورج. آج اتنی دور کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. جب وہ سورج ہمارے بالکل قریب ہوگا اور اس کی گرمی ہمارے اندر جو پسینہ لائے گا، اور پسینہ کیسا پسینہ ہوگا؟ انسان کے اعمال کے حساب سے احادیث میں آیا کہ بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کی پنڈلی تک ہوگا، بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے پیٹ تک جائے گا، اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے منہ تک پسینہ جائے گا ان کے بدعمالی کی وجہ سے. اور بعض وہ حضرات ہوں گے جو اپنے پسینوں میں ہی تیر رہا ہوگا جیسے پانی میں انسان تیرتا ہے. سوچیے ذرا، سمجھیے ذرا سے، جسم سے پسینہ آنے لگتا ہے تو تیل لگانے لگتے ہیں، پریشان ہو لیتے ہیں. اور وہاں نہ کوئی درخت کا سایہ، نہ کوئی مکان کا سایہ، کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا. صرف ایک سایہ ہوگا میدان محشر میں، وہ عرش کا سایہ ہوگا. اور وہ عرش کا سایہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دھکا مار کے عرش کے سایہ میں گھس جائیں گے. اللہ کے جو نگراں ہوں گے، اللہ کے جو فرشتے ہوں گے، پکڑ کے اٹھا کے اتنا دور پھینکے گا، دوبارہ عرش کے سایہ کی طرف ہم دیکھ بھی نہیں پائیں گے. وہ عرش کا سایہ کسے ملے گا؟ وہ عرش کا سایہ اس تپتی دھوپ میں، اس چلچلاتی گرمی میں. اور وہ دن میدان محشر کا جو دن ہوگا، آج دن 12-13 گھنٹے کا ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں. وہ دن
50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. کتنا؟ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. اور مومنوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، دین پر چلنے والوں کے لیے دن اتنا ہوگا جتنا کہ وہ فرض نماز پڑھتا ہے. جتنی دیر میں وہ فرض نماز سے فارغ ہوتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے فرض نماز میں؟ 7 سے 10 منٹ. 4 رکعت کی نماز ہو، تلاوت لمبی ہو، 10 سے 12 منٹ میں فجر کی نماز بھی لمبی صورت کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے 2 رکعت. ورنہ 7-8 منٹ میں 4 رکعت مکمل ہو جاتی ہے. تو مومنوں کے لیے، اللہ کے اطاعت گزار بندوں کے لیے وہ دن وہی 7-8 منٹ کا ہوگا. اور کفار و مشرکین کے لیے وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. وہ سوچے گا کہ شام ہو جائے، لیکن شام نہیں، اور گرمی شدت بڑھتی چلی جائے گی. تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. اگر جسم میں واقعاً طاقت ہے اتنی کہ آپ اس گرمی کو، اس تپتی دھوپ کو برداشت کر لیں گے، تو آپ کی مرضی، آپ جیسا چاہے زندگی گزار لیں. آپ کو پھر کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ چاہتے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو دنیا کی دھوپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، آخرت میں کیسے برداشت کریں گے، تو پھر اپنے آپ کو بدلیے. اپنے آپ کو نافرمانی سے دور کر کے اطاعت میں لائیے. مسجدوں کو آئیے، نماز کی پابند بنیے، صدقہ کیجیے، نوافل کا اہتمام کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. آج مسجدیں ویران کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ کوئی ویران نہیں کر رہا. مسجدیں ویران ہم خود کرنے پر تلے ہوتے ہیں. مسجدوں کو ہمیں آباد کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن ہم مسجدوں کو ویران کرنے پر تلے ہیں. میرے بھائی یاد رکھیے، ان تمام چیزوں کا کل قیامت کے دن ہم سب کو حساب دینا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ اٹل حقیقت ہے. اس اٹل حقیقت سے کوئی بیر نہیں. اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے. دنیا کے انسانوں نے موت کے بنانے والے اللہ میں بھی اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، تو اختلاف ہوا. کوئی ایک اللہ کو مانتا ہے، کوئی کروڑوں بھگوان کو مانتا ہے. لیکن اللہ نے ایک چیز بنائی، موت میں دنیا کا کسی کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے. چاہے وہ مسلم ہو، غیر ہو، سکھ ہو، بدھ ہو، عیسائی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، تمام کے ذہن میں یہ بات ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ایک دن آ کر رہے گی. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں. کوئی بشر، کوئی انسان اپنی موت سے خبر رکھتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ ہم سب تک جی لیں گے؟ کب ہماری روح قبض ہو جائے؟ قرآن کہہ رہا تم کہیں بھی رہو گے، اینما تکونوا، تم کہیں بھی رہو گے، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی. اگرچہ تم مضبوط، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بروج کہتے ہیں بہت مضبوط قلعہ کو. اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت تم کو وہاں بھی جا کر پکڑ لے گی. تیسرا حقیقت ہے. اگر قرآن ان آیات کو سمجھ کر ہمارے ذہن، دماغ، دل پر اثر نہیں کر رہا، تو میرے بھائی تنہائی میں فکر کرنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے. اس لیے ابھی بھی وقت نہیں گیا. کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے انجام کو بہتر کر لے. مرنے سے پہلے اپنے موت کی تیاری کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اپنے نافرمانی، اپنے گناہوں سے معافی تلافی کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے. ایسا پہنچے کہ گویا کہ انہوں نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. پھر اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ایسا ہوگا کہ اللہ بغیر حساب و کتاب کے بھی جنت میں ڈال دے. اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.